باپ کی مرضی مچھلی کی تھی، ہم نے کہا نہیں آج ہمیں تو بریانی کھانی ہے، باپ نے اپنا فیصلہ کینسل کیا کہ بیٹے کی پسند کی بریانی بنائی جائے، باپ چاہتا تھا بریانی بنے، ہم نے کہا قورمہ کھانا ہے، باپ نے اپنی پسند قربان کی، کہا بیٹے کے لیے قورمہ بناؤ۔ آج جب باپ بوڑھا ہو کر کے بیٹھ گیا ہے، بیٹا کیوں نہیں پوچھتا کہ ابا بتا تیری پسند کیا ہے؟ آج وہ بنے گا جو تو چاہے گا، آج وہ بنے گا جو تو کہے گا، آج وہ بنے گا جو تیری پسند ہوگی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کھانے ایسے بنوایا کرو، تمہارا مالک اتنی دولت نہیں دے گا جتنا تمہارا خدا ان جملوں سے تمہیں برکتیں عطا۔ جوانی میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ہزار یار ہیں، بس سمجھ گئے نا؟ دو چیزیں، وقت اور پیسہ جس کے پاس ہے نا اس کے ہزار یار ملیں گے، یعنی یار انہی کے زیادہ ملیں گے جو برباد ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے۔ یہ دوسرے لفظ میں نے بولے، بھائی جس کے پاس فالتو وقت ہے کوئی کام نہیں ہے تو وہ دوسروں کو بھی ٹھلوا بنا کے بٹھائے گا۔ جو بندہ چار پیسے کماتا، کئی کام سے لگتا، بچوں کو حلال روزی کھلاتا، دکان بند، وہ بھی بیٹھا اس کے ساتھ، اور باتیں چوک میں بیٹھیں گے کرے کس کی بن رہی ہے اب کے، اس کی اتنی سیٹیں نکل رہی ہیں، نہیں اب کے اس کی بنوا رہے ہیں ہم، جس سے اپنا گھر نہیں چلتا وہ ملک چلانے کی بات کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ فالتو کی باتیں نہیں ہے تو اور کیا؟ ٹھلوے لوگ، چائے بگاڑنے والے لوگ چوک میں بیٹھ کے اپنا بھی وقت برباد کرتے ہو دوسروں کا۔ خیر ادھر نہیں جانا ہے، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں جوانی میں بھی ہزار یار ہو جاتے ہیں۔ ایک سب سے تنہا عمر آتی ہے بڑھاپے کی عمر، جس میں غیر تو غیر اپنے بھی ساتھ نہیں نبھاتے، اپنے بھی ساتھ نہیں نبھاتے۔ سگا باپ بیٹھا ہے، سگا باپ، بیٹا صبح اٹھا، ڈریس پہنی، موبائل ہاتھ میں لیا، کنمنا کیا اور نکل لیا۔ باپ منہ دیکھتا رہ گیا، رات سانس اکھڑ رہی تھی، صبح بیٹے سے دوا منگانی تھی، اس نے تو منہ تک نہیں چھوا، یہ تک نہیں پوچھا رات کیسی گزری، چلا گیا۔ پھر باپ سوچتا شام کو آئے گا بیٹا، پھر باتیں کروں گا۔ پھر شام کو بیٹا آیا تو موڈ خراب تھا، ماتھے پہ لکیریں تھی، غصے میں غصہ، جلدی کرو، جوتا لاؤ، پانی لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ باپ پھر ڈر گیا، لگتا ہے باہر کسی نے ٹینشن دے دی ہے۔ باپ پھر ٹھہر گیا، اس نے پھر من کی بات نہ کہی۔ اسی حال میں مہینے بیت جاتے ہیں، دو باتیں باپ بیٹے سے نہیں کہہ پاتا۔ تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، تم بچوں کو وقت دو، حق ہے ان کا، بیوی کو وقت دو، حق ہے ان کا، روز 10-5 منٹ ماں باپ کو دے لیا کرو۔ تم سے وہ کچھ نہیں مانگتے بدلے میں، صرف روز شام میں بیٹھ کے یہ پوچھ لو ابا بتا آج کھانا کھایا تھا؟ وہ کہے کھایا تھا، پوچھ کیا کھایا، اچھا لگا کہ نہیں لگا۔ یہ پوری زندگی ہم سے کہتے رہے بیٹے بتا تجھے کیا پسند ہے، باپ کی مرضی مچھلی کی تھی، ہم نے کہا نہیں آج ہمیں تو بریانی کھانی ہے، باپ نے اپنا فیصلہ کینسل کیا کہ بیٹے کی پسند کی بریانی بنائی جائے، باپ چاہتا تھا بریانی بنے، ہم نے کہا قورمہ کھانا ہے، باپ نے اپنی پسند قربان کی، کہا بیٹے کے لیے قورمہ بناؤ۔ آج جب باپ بوڑھا ہو کر کے بیٹھ گیا ہے، بیٹا کیوں نہیں پوچھتا کہ ابا بتا تیری پسند کیا ہے؟ آج وہ بنے گا جو تو چاہے گا، آج وہ بنے گا جو تو کہے گا، آج وہ بنے گا جو تیری پسند ہوگی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کھانے ایسے بنوایا کرو، تمہارا مالک اتنی دولت نہیں دے گا جتنا تمہارا خدا ان جملوں سے تمہیں برکتیں عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میری بچوں کی مرضی سے روز کھانا بنتا ہے، ہفتے میں ایک دن باپ کی مرضی سے بنا، ایک دن بوڑھی ماں کو کہو اماں گھر کی ملکہ تو ہی ہے نا، آج کھانا تیری مرضی سے بنے گا، بتا کیا چاہیے، بتا کیا چاہیے، بس اتنا پوچھنا ماں باپ سے۔ اور کیا تمہارے گردے پھیپڑے مانگ رہے وہ؟ بتاؤ تمہارا دل مانگ رہے وہ؟ یا اتنے غنی لوگ ہوتے ہیں یار اپنا دل دے کے اولاد کا دل بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ بات صحیح تھی کہ غلط تھی، لیکن اتنا میں نے معتبر لوگوں کو بھی وہ بیان کرتے سنا کہ کسی لڑکی نے اپنے محبوب سے کہا مجھے تیری ماں کا دل چاہیے، اور اس نے جا کے ماں کا دل نکال لیا، لے کے گیا محبوبہ کے پاس، کہا لے تو نے دل مانگا تھا لے آیا ہوں۔ اس نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کے جب تو ماں کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا گرا، کھڑے سے گر گیا، کھڑے سے گرا، ماں کے دل سے آواز آئی میرے لال چوٹ تو نہیں لگ گئی، یہ تو جان دے کے بھی تمہیں بچانا چاہتے ہیں، تم سے کس نے کہہ دیا تمہارا دل مانگ رہے ہیں، تم سے کس نے کہہ دیا یہ پھیپڑے گردے مانگیں گے، صرف 3 منٹ زندگی کے دے دو انہیں، 10 منٹ دے دو انہیں، ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان سے بات کر لیا کرو،
بات کر لیا کرو. نہیں جانتے ہم نہیں جانتے. میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرائیل صاحب, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی, کبھی کبھی بڑی بڑی طاقتور بوتلیں وہ کام نہیں کرتی ہیں جو بیٹے کے دو میٹھے بول باپ کو طاقت دے جایا کرتے ہیں. بیٹھا کرو ان کے پاس, انہیں وقت دیا کرو. آج یہ بوڑھے ہو گئے, آج یہ چاہتے ہیں کوئی ہم سے دو باتیں کر لے. میں نے کتنے ماں باپ کو دیواروں سے باتیں کرتے دیکھا ہے, دیواروں سے. کئی مائیں جھولے لے کے بچوں کے بیٹھ گئی ہے بڑھاپے میں, اسی کو ہلا رہی ہیں. بیٹا کدھر ہے؟ کا دبئی میں. بیٹا کدھر ہے؟ ممبئی میں. بہو کہاں؟ بچوں کو لے کے بھئی ہیں. پھر اس کا کیا کر رہی ہے؟ کہ اسے دیکھتی ہوں بچپن یاد آتا ہے, بیٹے سے بات کرنے کو جی چاہتا, جھولا ہلا کے اس سے بات کرتی ہوں. یہ دن دیکھنے تھے ماں باپ کو جنہوں نے زندگیاں ہمارے نام کر دی. آج ان کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے. کیا کرو گے ایسی دولت کا یار؟ اگر ماں باپ کو کھو کے دولت مل بھی گئی تو کوڑیوں کی نہیں ہے دولت. اس لیے دولت تو کبھی بھی حاصل کی جا سکتی ہے, ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے. آج ہیں تو قدر کر لو, کل نہیں ہوں گے تو رو گے, پھر مانگو گے, چیخو گے, قبرستان جاؤ گے, مٹی کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. وہاں وہی مٹی جسے تم ڈال کے آئے تھے, وہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں. آج ہیں, عزت کرو ان کی, نہ وقت دیا کرو. جھولوں سے مائیں باتیں کرتی ہیں بیٹوں کی. یہ دن دے دی اولاد نے, بیوی کے پلو میں ایسا خوشبو میں ڈوب گیا جا کر کے کہ ماں کی آہیں یاد نہیں رہی. وہ بوڑھا باپ تو راتوں رات جاگ کے ہمیں سلاتا تھا, آج اس کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں. وہ پانی مانگتا ہے, پانی دینے تیار نہیں. کئی امیر کہتے جی میں نے تو نوکر لگا دیا. نوکر اتنی خدمت کر لے گا جتنی تو کر لے گا. او بھائی, نوکر کے منہ دھلانے میں اور بیٹے کے منہ دھلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تم نے کہاوت نہیں سنی؟ اپنا مارے چھاؤں میں ڈالے, پرایا مارے دھوپ میں ڈالے. اپنے تو زخم بھی پھونک پھونک کے صاف کرتے, اور پرایوں پہ کیا فرق پڑتا ہے, وہ تیزاب چھڑکے یا نمک. کبھی یہ نہ کرنا, ماں باپ کی خدمت کے لیے کبھی نوکر نہ رکھنا. اگر کچھ چاہتا ہے نا تو ان کی خدمت میں خود نوکر بن کے رک جانا, خود نوکر بن کے لگ جاؤ. اس لیے کہ ان کی نوکری تمہیں دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دے گی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام دے گی. اس لیے کہ یہ ماں باپ کی نوکری ہے, ماں باپ کی نوکری ہے. آفس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس لیے کھڑے رہتے ہو, مالک کے آگے اس لیے اونچی آواز میں نہیں بولتے ہو کہ بونس کٹ جائے گا. مالک کی پہلی گھنٹی پہ اس لیے دوڑ آتے ہو کہ ڈیوٹی چھوٹ جائے گی. ماں باپ کی پہلی آواز پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ ان کی آواز پہ پہلے دوڑ کے آ جایا کرو, ورنہ جنت ہاتھ سے چلی جائے گی, جنت چلی جائے گی. اگر وہ 2 ٹکڑے دیتا ہے نا تو یہ جنت کے مالک بنے بیٹھے. جنت لینی ہے تو ان کے اشاروں پہ کودنا پڑے گا, ان کے اشاروں پہ بولنا پڑے گا. آج بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نہیں, انہیں وقت دیا کرو. بڑی قیمتی دولت ہے یہ اللہ کی. یہ بستر پہ بھی پڑے نا تو بڑے کام کے. کہہ رہا دعا کر دو مٹی پیاری اللہ کو ہو جائے ابا کی. کہا کیوں؟ اب تو کہا بستر پہ ہی پیشاب پخانا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے. تو نہیں جانتا ہے ان کی گندگیاں تو اٹھائے گا, اللہ تجھ کو بلندیوں کے تاج عطا فرماتا چلا جائے گا. نہیں سمجھتے لوگ ان چیزوں کو, نہیں سمجھتے. بڑے خوش نصیب ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. ان کی خدمت کر کے نہ بڑے بن جاتے ہیں. انہیں وقت دیا کرو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے مشکل دور بڑھاپے کا آتا ہے. کون سا دور آتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میرے بچے سارے, نوجوان بھائی بھی سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے مشکل وقت بڑھاپے کا آتا ہے. جی یہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے, عید سے پہلے دیکھنا باپ لے کے جائے یا ماں مارکیٹ لے کے جائے, لے جا کے نا یہ نہیں کہتے یہ والا پیک کر دو, ماں بٹھا لیتی ہے بیٹے کو اوپر, خود بیٹھتی ہے نیچے, اور جوتے 10 طرح کے نکلواتی ہے, وہ اپنے ہاتھ سے نکالتی ہے پہناتی ہے, نکالتی ہے پہناتی ہے. بار بار کہتی نہیں میرے بیٹے کے پیر میں اچھا نہیں لگ رہا ہے, میرے بیٹے کے پیر میں اچھا نہیں لگ رہا ہے. میں بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہم اتنے بڑے تھے وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں جوتے پہناتے تھے. آج ایک بار ہم انہیں دکان میں لے کے گئے, ابا بیٹھو تمہارے پیر میں جوتے ڈال کے میں دیکھوں گا. اما بیٹھ آج میں دیکھوں تیرے پیر میں کون سا جوتا اچھا لگے گا. کبھی لے کے گئے ماں باپ کو؟ اور لے کے جایا کرو. عید کا ٹائم آئے نا ماں باپ کو لے کے جاؤ, کہنا آج تک تم نے ہماری پسند کا پہنایا گئے, اب ہم تمہیں تمہاری پسند کا پہنانے کے لیے آئے. لے کے جایا کرو. ہم انہیں وقت نہیں دے پاتے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. سب سے مشکل وقت بڑھاپے کا آتا ہے. اب سنیں جن پہ بڑھاپا آنا ہے یہ آ گیا ہے. جب دنیا چھوڑ جائے گی نا اور کوئی منہ نہیں لگائے گا, کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا,
کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا تیرے منہ میں دانت کتنے. پھر پلٹو گے مسجد کی طرف، پھر لوٹو گے مسجد کی طرف. اللہ کہے گا سن، تجھے کوئی منہ نہیں لگا رہا نا، آ میرے گھر آ جا. تجھ سے کوئی بات نہیں کرتا نا، میں کروں گا تجھ سے بات. اپنا درد مجھے سنا جب تم مسجد میں آتے ہو. سنو قرآن بڑا ضروری ہے. کہتا ہے اگر تجھے اپنا حال سنانا ہے نماز کی نیت باندھ لے. تو کہتا جا میں سنتا جاؤں گا، اور اگر تجھے میری باتیں سننی ہے پھر قرآن لے کے بیٹھ جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن کی آیتوں میں تجھے میری باتوں کا مزہ آتا جائے. واہ بابا، سبحان اللہ زندہ باد. جب تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا ہے پھر رب کا قرآن تمہیں سینے سے لگائے گا. جب کوئی ساتھ نہیں دیتا نا پھر قرآن لے کے ہم بیٹھتے. اس لیے خدا را اتنے جاہل نہ رہ جانا کہ بڑھاپے میں بھی قرآن ساتھی نہ بن سکے. کم سے کم اتنا قرآن ضرور سیکھ لینا کہ بڑھاپے میں جا کے دنیا ساتھ چھوڑ دے تو رب کا قرآن ہمارے ساتھ ہو. پڑھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پڑھائی کریں گے انشاءاللہ. قرآن سیکھیں. اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. بڑی بات ہے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. تم نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، موتیں ہوتی ہیں. لوگ بڑے بڑے پیسے والے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کوئی آسانی سے روح نکلوانے والا نہیں. نکلے کیسے؟ سارے لوگ جانتے ہیں ہاسپٹل کی کنڈیشن. آخری سانسیں ہوتی ہیں، لے جا کے ابا ہاسپٹل میں رکھ دیا، قائم ہے وینٹیلیٹر پہ، ابا آکسیجن لگی پڑی ہے، جو چادر بچھی ہے وہ بھی ناپاک ہے. انہوں نے ہمارے کپڑے اتار کے اپنے گرین کپڑے پہنا دیے، وہ بھی ناپاک ہے. جتنے نرس اور وہاں پہ ڈاکٹر آ رہے ہیں انہیں بھی پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے. مشکل سے روحیں نکل رہی ہیں، مشکل سے. بستر ناپاک، جگہ ناپاک، لوگ ناپاک. رحمت کے فرشتے آنے تیار نہیں. ادھر تڑپ تڑپ کے بندہ مر رہا ہے، آکسیجن لگی ہے. رشتہ دار جو ہے پھلوں پہ پھل لانے پہ لگے پڑے، کوئی جوس لا رہا ہے، کوئی پھل لا رہا ہے، سیب لا رہے، کیلے لا رہے. میں وہ جو آکسیجن میں پڑا شیشے سے جھانک رہا ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے آج اس کے. آج اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے وہ. اب تک پکڑ میں رہتا تھا. ہم نے کہا تھا ہم سے چندہ نہ مانگنا، یہ تماشے کر رکھے ہیں، یہ تم نے مدرسوں کے نام پہ ٹھگی کا جال پھیلا رکھا ہے، مولوی ہوتے ہی حرام کھانے والے ہیں. آج ایک ایک جملے کا بدلہ لیا جا رہا ہے. پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. سارے رشتہ دار کوئی پھل کوئی جوس لے کر کے آ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آخر یہ رو کیوں رہا ہے؟ ساری فیسلٹی موجود ہے، سانس بھی مشینوں کے ذریعے آ رہی ہے، رشتہ دار بھی سامنے ہے. وہ کہتا میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں، یہ جو جوس لے کے آ رہے ہیں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پھل لے کے آ رہے ہیں یہ تو بند کر دیا گیا ہے. چاہتا کیا ہے؟ وہ آکسیجن پہ سامنے وینٹیلیٹر پہ لیٹا بندہ کہتا ہے اگر لا سکتے ہو تو یاسین کا پڑھا ہوا پانی لا دو، سورہ رحمان کی تلاوت کا پانی لا دو. کرے گا کیا؟ کام میں جینا نہیں چاہتا، اب قرآن کی تلاوت کے صدقے میں عزت سے مرنا چاہتا. واہ بابا. جن کے اپنے بیٹے قرآن کے قاری ہوتے ہیں وہ کبھی بے بسی کی موت نہیں مرتے، وہ کبھی مفلسی کی موت نہیں مرتے. وہ جب مرتے تو اس شان سے جاتے ہیں، ادھر تلاوت ہوتی ہے ادھر روح جنت کی طرف نکل کے جاتی ہے. احسان ہے ان علماء کا کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمیں دین دے رہے ہیں. میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو، ہمارے یہاں حافظ بن جائے تو بندہ 1000 روپے دیکھ کہتا میں نے بہت دے دیے امام مولانا کو. 1000 روپے ایک جوڑا ان کی بہو کو دیا تھا، ایک جوڑا انہیں دیا تھا. سن بھائی، کان کھول کے سن اور میل ہو تو صاف کر لے. 1000 نہیں، 10 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں. یہ جو کھال ہے نا تیرے بدن کی، اگر یہ اتار کے نا اس کا جوتا بنا کے اپنے بیٹے کے استاد کو بھی پہنائے نا تو تب بھی اس احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنا کے تجھ پہ احسان کر دیا ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. یوں ہی کوئی قرآن نہیں پڑھ جاتا، محنتیں لگتی ہیں، رت جگہ لگتے ہیں اس میں. آدھی آدھی رات سے اٹھ کے قرآن پڑھنا اور پڑھانا پڑتا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی قرآن سے بھی پیار کرو، صاحب قرآن سے بھی پیار کرو، اور وعدہ کرو یہ میلے تماشوں میں پیسہ نہیں لگاؤ گے، فالتو کے حرام کاموں میں پیسہ نہیں لگاؤ گے. اللہ توفیق دے گا تو اس پیسے کو مٹھی بند کر کے قرآن پڑھنے والوں پہ لگایا جائے گا. لگائیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اکثر کمانے والے جانے والے لوگ حادثے روڈوں پہ ہو رہے ہیں، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں. معاف کیجئے گا، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب کس کی موت کی خبر آ جائے. گھر سے نئے کپڑے سوٹ بوٹ پہن کے نکلا، تھوڑی دیر میں خبر آتی ہے کہ اس کا بھیجا پھٹ گیا، ختم ہو گیا.
نئے کپڑے پہن کے گیا تھا، سفید کپڑے میں لپٹ کے سل کے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب موت ہے، موت موت ہے، موت موت آ رہی ہے قدم قدم پہ. کوئی گیا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی پھٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کب کہاں کیا ہو جائے. خدا را آپ سے گزارش ہے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کی دعائیں شامل رکھا کرو، دعائیں شامل رکھا کرو. یہ بات میں اکثر بتاتا ہوں، اور میں نے جب سے سنی ہے نا یہ بات مجھے آج تک ایسے یاد ہے جیسے ابھی مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، اس نے کہا تھا حضرت جی بڑا رب کا کرم ہو گیا، رات گاڑی چلاتے چلاتے نا میری آنکھ لگ گئی. کہہ رہا 2 کلومیٹر تک گاڑی ایسے ہی چل گئی اور شکر دیکھو گاڑی پلٹی نہیں. میں نے کہا کرم ہے رب کا. کہنے لگا تجربہ بھی بہت ہے مجھے، میں نیند میں میرے ہاتھ سیدھے رہے. میں نے کہا نادان ہوں. میں نے کہا کوئی نیکی کرتا ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا کون سا نیک کام کرتا؟ کہا جب چکر سے واپس آتا ہوں نا تو مدرسے کے بچوں کو جا کے نا 1% اپنی کمائی کا جا کے دیتا ہوں، مدرسے میں دے کے آتا ہوں. میں نے کہا سیدھی بات سن لے، نہ تیرے ہاتھوں نے بچایا نہ تجربے نے بچایا، تو سو گیا تھا، قرآن والوں کی دعائیں تجھے بچا کے لے گئی تھی. اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. نہیں میرے بھائی بس میں نے پہلے کہا تھا طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. محنت لگتی ہے، محنت لگ تو کسی کی دعائیں شامل کر لو. آپ سارے میری عمر کے میرے بھائی ہو، کچھ دوست ہیں کچھ بھائی ہیں نوجوان سارے میرے. میں کہتا ہوں اپنے پیچھے یار دعاؤں والا ساتھ رکھو، دعاؤں والا رکھو. بڑی دعائیں بڑے کام آتے ہیں ان کے. یہ لمحے لمحے کے لقمے نا یہ کبھی کبھی ہماری سالوں سال کی غلطیوں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. بڑے کام آتے ہیں ان کے یہ لقمے. حصے رکھا کرو اس میں، حصے اپنے پیچھے دعاؤں والے ہاتھ رکھو. گارنٹی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں 500 روپے دے کے حضرت دعا کر دینا ہے، 500 روپے دے کے دعا کر دینا، کوئی 1000 دے کے دعا، کوئی 5000 دے کے دعا کر دینا. چل تو دے رہا، یہ دعا منہ سے کہہ کے لے رہا. ایسے کام کرو کہ زبان نہ بھی کھلے دعائیں پھر نکلنے لگ جائیں. یہ اصل دعا ہوتی ہے. کہا کہہ کے کرائی تو کیا کرائی یار. ایسے کام کر جاؤ کہ خود دعا دل سے نکل جائے. وہ دعا اثر رکھتی ہے. سبحان اللہ. کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ